بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کے ساتھ پیدل سفر کر رہے تھے کہ انہوں نے راستے میں اپنے شاگرد سے پوچھا، کیا تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ تو شاگرد نے جواب دیا، جی ہاں، میری جیب میں 2 درہم ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر اس کو دیا اور کہا کہ ساتھ ہی قریب آبادی ہے، تم جا کر وہاں سے 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ وہ چلا گیا۔ جب تندور والے کے پاس جا کر اس نے ان 3 درہم کی روٹیاں مانگی تو اس نے ان 3 درہم کے بدلے اس کو 3 روٹیاں دی۔ وہ شاگرد وہ 3 روٹیاں لے کر چل پڑا اور راستے میں سوچتا آ رہا ہے کہ 1 درہم حضرت عیسیٰ نے مجھے دیا جبکہ 2 درہم میرے تھے، اور یہ روٹیاں 3 ہیں جس میں سے آدھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھا جائیں گے اور آدھی میں کھاؤں گا، جبکہ ان آدھی روٹیوں سے میرا پیٹ نہیں بھرے گا۔ تو یہ سوچتے ہوئے اس نے 1 روٹی وہیں پر بیٹھ کر کھا لی کہ 2 روٹیاں لے جاؤں گا، 1 حضرت عیسیٰ کھائیں گے اور 1 میں کھا لوں گا۔ وہ شاگرد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے اور آپ علیہ السلام نے 1 روٹی کھا لی۔ پھر حضرت عیسیٰ نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ بتاؤ 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھی؟ تو اس پر شاگرد نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، 3 درہم کی 2 ہی روٹیاں ملی تھی، جن میں سے 1 آپ نے کھا لی اور 1 میں نے کھا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد کی یہ بات سنی اور خاموشی سے چل پڑے۔ راستے میں ایک دریا آیا تو شاگرد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، بتائیے ہم اس دریا کو کیسے عبور کریں گے؟ یہاں تو دور دور تک کوئی کشتی بھی نظر نہیں آتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں اس دریا میں آگے آگے چلوں گا اور تم میرے پیچھے میرا دامن تھام کر چلنا، اللہ کے حکم سے ہم اس دریا کو عبور کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا قدم دریا میں رکھا اور شاگرد نے بھی آپ کا دامن پکڑ کر دریا میں اپنا قدم رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا کو ایسے عبور کیا کہ جیسے وہ زمین پر چل رہے ہوں، اور یہ دیکھتے ہوئے آپ کے شاگرد نے کہا کہ اے اللہ کے ولی، میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان، میں نے آپ جیسا نبی آج سے پہلے نہیں دیکھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ کیا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں، میرا ایمان نور سے بھر گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اب بتاؤ 3 درہم کی کتنی روٹیاں آئی تھیں؟ شاگرد نے پھر وہی جواب دیا کہ 3 درہم کی 2 روٹیاں آئی تھیں۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا یہ جواب سن کر خاموشی سے آگے چل پڑے۔ آگے جاتے ہوئے راستے میں ہرنوں کا ایک خول آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا، وہ چل کر آپ کی طرف آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ہرن کو اپنے شاگرد کے سامنے ذبح کیا اور اس کا گوشت بھون کر خود بھی کھایا اور اپنے شاگرد کو بھی کھلایا۔ پھر جب آپ دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ہرن کی کھال کو ٹھوکر ماری اور کہا کہ اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو جا۔ آپ کا شاگرد یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہرن دوبارہ ویسے ہی زندہ ہوا اور دوبارہ چلتا ہوا اپنے خول میں جا کے ملا۔ تو اس پر شاگرد نے کہا کہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ مجھے آپ جیسا نبی اور دوست ملا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ بتاؤ یہ معجزہ دیکھنے کے بعد اب تمہارے ایمان میں کتنا اضافہ ہوا؟ اس پر شاگرد نے جواب دیا کہ میرا ایمان اب پہلے سے دگنا ہو گیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اب بتاؤ 3 درہم کی کتنی روٹیاں آئی تھیں؟ اس پر شاگرد نے وہی جواب دیا کہ 3 درہم کی بس 2 ہی روٹیاں آئی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کا یہ جواب سن کر پھر خاموشی سے چل پڑے۔ چلتے چلتے سامنے راستے میں ایک پہاڑ آیا جس پر 3 سونے کی اینٹیں پڑی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ان میں سے 1 سونے کی اینٹ میری ہے اور 1 سونے کی اینٹ تم لے لو، اور تیسری سونے کی اینٹ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ بات سننے کے بعد شاگرد کے دل میں لالچ آیا اور اس نے شرمندگی سے جواب دیا
کہ اے اللہ کے نبی وہ تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس لالچی شاگرد کو وہیں پر چھوڑ دیا۔ وہ شاگرد ان 3 اینٹوں کے پاس بیٹھ کر سوچ ہی رہا تھا کہ وہاں سے 3 ڈاکوؤں کا گزر ہوا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ایک آدمی کے پاس 3 سونے کی اینٹیں ہیں تو انہوں نے اس پر حملہ کیا اور اس شاگرد کو قتل کر دیا۔ وہ 3 ڈاکو تھے اور سونے کی اینٹیں بھی 3 تھیں، لہٰذا ان میں فیصلہ ہوا کہ ایک سونے کی اینٹ ایک ڈاکو کے حصے میں آئے گی۔ مگر اس وقت ان تینوں ڈاکوؤں کو بہت شدید بھوک لگی ہوئی تھی، چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک ڈاکو بازار جا کر کھانا لائے گا اور باقی 2 یہیں بیٹھے رہیں گے۔ چنانچہ ایک آدمی کو پیسے دے کر شہر بھیج دیا گیا تاکہ وہ کھانا لا سکے اور باقی 2 بیٹھ کر وہیں انتظار کرنے لگے۔ انتظار کرتے کرتے ان دونوں کے دل میں لالچ آیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ جو تیسرا شخص کھانا لانے کے لیے گیا ہے اس کو واپس آنے پر مار دیا جائے اور پھر 3 اینٹوں کو 1.5 کر کے تقسیم کیا جائے۔ اس طرح دونوں کے حصے میں زیادہ اینٹ آئے گی۔ دوسری طرف تیسرے شخص کے دل میں بھی لالچ آیا اور اس نے اسے سوچا کہ کیوں نہ کھانے میں زہر ملا دوں اور تینوں اینٹوں پر قبضہ کر لوں۔ چنانچہ اس نے شہر سے کھانا لیا اور اس میں زہر ملا دیا اور پھر آ کر اپنے دوستوں کو پیش کیا۔ کھانا رکھنے کے بعد ان دونوں ڈاکوؤں نے اپنے تیسرے ساتھی پر اچانک حملہ کر دیا اور اس کو پکڑ کر مار دیا اور پھر خود کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ چونکہ کھانے میں زہر ملا ہوا تھا، کھانا کھاتے ہی وہ دونوں بھی مر گئے۔ حضرت عیسیٰ یہ تمام واقعات دوسرے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے اور پھر انہوں نے دیکھا کہ اس سونے کی 3 اینٹوں کے پاس 4 لاشیں پڑی تھیں۔ تو حضرت عیسیٰ نے اللہ کی طرف دیکھ کر کہا، بے شک یہ دنیا اپنے چاہنے والوں کا یہی انجام کرتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔